السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے 15 نومبر 2021 کو ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں ایک قانونی ترمیم کا مسودہ پیش کیا ہے۔ اس مسودے میں کہا گیا ہے کہ اپنی جنسی اور صنفی شناخت کو تبدیل کرنے کے خواہش مند لوگوں کا طبی معائنہ لازمی قرار دیا جائے اور ڈاکٹروں کی تصدیق اور اجازت کے بغیر نہ تو ان لوگوں کے شناختی کارڈ پر ان کی جنس تبدیل کی جائے اور نہ ہی انہیں سرجری یا دوسرے طبی طریقے استعمال کر کے اپنی جسمانی ساخت بدلنے کی اجازت دی جائے۔ مجوزہ ترمیم میں ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہونا چاہیے جو جسمانی اعتبار سے نہ عورت ہوں نہ مرد، کیونکہ اسلام صرف ایسے لوگوں کو ہی مخنث مانتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ شکل میں یہ قانون ہر کسی کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی جنسی اور صنفی شناخت تبدیل کروا لے۔ مجوزہ ترمیم کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے خیالات اور خصلتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو عورت کہنے لگے تو اس ایکٹ کے تحت نہ صرف اسے عورت مان لیا جائے گا بلکہ اسے عورتوں کے لیے مخصوص جگہوں پر جانے کی اجازت بھی ہوگی، جو کہ شائستگی اور تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ ناظرین، ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد سے سینٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، جسے آپ لوگ نادرا کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اپنے ریکارڈز میں جنس تبدیلی کی 28,823 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن پر نادرا نے قانون کے مطابق عمل درآمد کیا۔ تفصیلات کے مطابق ان درخواستوں میں سب سے زیادہ 16,530 جنس مرد سے عورت تبدیل کرنے اور 15,154 درخواستیں خاتون سے مرد میں تبدیل کرنے کی تھیں۔ اسی طرح مرد سے ٹرانسجنڈر بننے کے لیے 9 درخواستیں، جبکہ عورت سے ٹرانسجنڈر بننے کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ نادرا ڈیٹا بیس کے مطابق ٹرانسجنڈر سے مرد بننے کے لیے 21 درخواستیں اور ٹرانسجنڈر سے عورت بننے کے لیے 9 درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں۔ دیے گئے اعداد و شمار کے حساب سے مرد سے عورت بننے کی خواہش رکھنے والے درخواست گزاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، جنس تبدیل کروانے والوں کی تعداد جو کہ 28,723 بتائی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ اگر حقائق کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اصل ٹرانسجنڈر جن کی جنس میں پیدائشی ابہام ہوتا ہے وہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان امریکہ، برطانیہ، فرانس یا کوئی اس طرح کا ملک بھی نہیں ہے کہ دنیا بھر کے ٹرانسجنڈر حضرات نے یہاں پناہ لی ہوئی ہو کہ کب یہاں قانون بنے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس قانون کے تحت بغیر کسی میڈیکل بورڈ سے تصدیق کے شناختی کارڈ میں اپنی جنس تبدیل کروائی جا سکتی ہے۔ اس دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ خامی یا لوپ ہول کی وجہ سے ہی درخواست گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جن کی اکثریت یقیناً بد نیت افراد پر مشتمل ہے۔ سینیٹر صاحب نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ ٹرانسجنڈر قانون 2018 وراثت کے قانون اور معاشرتی اقدار کو تہوالہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر ایک عورت بغیر کسی طبی تصدیق کے شناختی کارڈ میں اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بنتی ہے تو وہ جائیداد میں زیادہ حصہ مانگ سکتی ہے۔ اسی طرح مرد محض شناختی کارڈ میں اپنی جنس تبدیل کر لے تو وہ خواتین کے واش رومز میں جا سکتا ہے اور کئی طرح سے خواتین کا استحصال کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس قانون میں ترمیم تجویز کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ شناختی کارڈ میں جنسی شناخت تبدیل کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، جس میں ایک خاتون سرجن، ایک مرد سرجن اور ایک ماہر نفسیات کو شامل کیا جائے تاکہ جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر جنس یا صنف کا تعین کیا جا سکے۔ ناظرین، ضلع راولپنڈی کے علاقے واہ کینٹ کے رہنے والے 40 سالہ محمد عرفان خان پیدائشی نقائص سمیت جسمانی معذوریوں پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2020 میں وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دراصل خواجہ سارا افراد کے حقوق کے نام پر ہم جنس پرستی اور ہم جنس پرستوں کی خواہشات کو قانونی جواز دینے کی کوشش ہے۔ پٹیشن میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قانون میں بہت سی خامیاں ہیں، کیونکہ ایک تو اس میں خواجہ سرا کی تعریف صرف جسمانی طور پر مخنث لوگوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں ہم جنس پرست افراد بھی شامل ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں مخنثوں کی شناخت کے لیے طبی بورڈ کا معائنہ لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ تیسرا لوپ ہول یہ کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو خود کو خواجہ سرا قرار دلوا لے۔ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ کا بنیادی مقصد ایسے افراد کے جنسی اور جسمانی حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کی نفسیاتی، سماجی اور مالی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے
جنہیں پاکستان میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ یہ افراد یا تو جسمانی طور پر مکمل مرد یا عورت نہیں ہوتے، یا وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس صنف میں شمار نہیں کرتے جو ان کی جسمانی ساخت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ایکٹ کے حامی گینگ کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ کی مخالفت محض اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے تحت کچھ ہم جنس پرست افراد اپنے آپ کو خواجہ سرا کے طور پر رجسٹرڈ کروا کر اس کا غلط استعمال کریں۔ اس گینگ کے مطابق غلط استعمال تو ہر قانون کا ہو سکتا ہے، اور محض اس وجہ سے کسی قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب ذرا بات ہو جائے اقتدار براستہ مغرب کی غلامی اور خوشنودی کے۔ موجودہ حکومت کے وزیر دفاع صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت کے دوران امریکہ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے زیادہ لبرل ہیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ تو طالبان ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ لوگ اسے یہودی ایجنٹ اور خود کو مذہب کا ٹھیکیدار کہہ کر اقتدار کے ایوانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی پارٹی نے جو امریکہ میں خود کو لبرل قرار دے کر آئی تھی، اس نے پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جسے شدید احتجاج کے بعد واپس لینا پڑ گیا۔ یاد رکھیے، توہین رسالت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار نے کوئی واویلا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ امریکہ میں خود کو لبرل اور پاکستان میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والی اسی سیاسی جماعت نے ٹرانسجنڈر قانون میں بھی جان بوجھ کر جھول رکھے جو اندھے کو بھی نظر آ سکتے ہیں، مگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے والوں کو نہ تو وہ جھول نظر آئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی احتجاج کیا کہ اس قانون میں ترمیم کر کے اسے ٹھیک کیا جائے، جیسا کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا مطالبہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کیا کھیل کھیل رہی ہیں؟ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ اور توہین رسالت کے قانون میں چھیڑ چھاڑ کرنے والی پارٹی ایسا کر کے مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ دیکھو، ہم لبرل ہیں، ہم تم جیسے ہیں، بلکہ تمہارے غلام ہیں، جبکہ ہمارا مخالف ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار ثقافتی میدان میں پاکستان اور اسلامی دنیا کو تمہاری لبرل دنیا کے مقابلے پر لانا چاہتا ہے۔ اسلام اور اسلامی ثقافت سے متصادم ان دونوں قانون سازیوں پر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار نے نہ تو احتجاج کیا اور نہ ہی قانون واپس لینے یا قانون میں ترمیم کرنے کی بات کی۔ دراصل احتجاج نہ کر کے اس نے بھی مغرب کو یہی پیغام دیا ہے کہ میرے ریاست مدینہ کے نعرے پر مت جاؤ، میں بھی آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے انہی کی طرح ہر وقت حاضر ہوں، بس میرا سٹائل آپ کے دوسرے غلاموں سے مختلف ہے۔ ان دونوں قانون سازیوں پر خاموش رہ کر ریاست مدینہ کے دعوے دار نے پہلی پارٹی کی یہ کوشش ناکام بنائی کہ ریاست مدینہ والا مغرب مخالف اور سخت گیر اسلام کا حامی ہے۔ قانون سازی کرنے والی پارٹی دراصل یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار کھل کر ان قانون سازیوں کی مخالفت کرتا، تاکہ مغرب میں یہ بات ثابت کر دی جاتی کہ یہ بندہ اور اس کی پارٹی قدامت پرست ہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ جہاں تک مغرب کی بات ہے تو وہ انسانی حقوق کی آڑ میں اپنے سے مختلف ثقافت رکھنے والی اسلامی دنیا کو دباؤ میں رکھنے کے لیے، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی آڑ میں مغرب کی صنفی شناخت سے متعلق صنفی خود مختاری کا تصور ہمیں قطعی طور پر قبول نہیں۔ ہمیں ہمارے اسلامی معاشرے میں مغرب کی ننگ دھڑنگ متوازی ثقافت منظور نہیں، بالکل اسی طرح جیسے مغرب کو اپنے ننگ دھڑنگ معاشرے میں ہمارا حجاب قبول نہیں۔ لہذا براہ کرم لیو اینڈ لیٹ لیو۔ تھینک یو ویری مچ۔